قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، کس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟ آئیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دن آپ کو اور ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ آپ ذرا حدیث پاک کے حوالے سے سنیں۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ ہم سب سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیے گا جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ کائے کا حساب؟ نماز کا۔ اگر اس کی نماز درست نکلی تو وہ کامیاب ہے اور نجات پانے والا ہوگا، اسے کامیابی ملے گی اور اسے نجات مل جائے گی۔ اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو وہ ناکام اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد شریف کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کی نماز پوری ہے یا ناقص، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، لیکن سب کو پتہ چل جائے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کی نماز پوری ہے یا ناقص ہے۔ تو اگر پوری ہوگی تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دیکھو اس کے پاس نفل نمازیں ہیں، اگر ہوں گی تو نفلوں کے ذریعے سے اس کی فرض نمازوں کی کمیوں کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے بخشش کا اس کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی اس کو لکھا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طریقے سے امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ہی وہ عمل ہے، نماز ہی وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اور سب سے پہلا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ بندہ اپنے رب سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے معلوم ہے؟ دعا مانگتے وقت نہیں، بلکہ جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے نا، تب جو ہے اللہ پاک سب سے زیادہ اس بندے کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر ہماری نماز صحیح ہے تو قیامت کے دن حساب میں آسانی ہوگی، اور اگر ہماری نماز خراب ہے تو باقی اعمال کا بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، باقی اعمال کا بھی حال خراب ہوگا۔ اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اب آئیے گا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور سمجھاتا چلوں۔ دیکھیے گا بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صرف جمعے کے جمعے نماز پڑھنے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو 1 سال میں ایک بار جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں بیچارے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے ہیں، ادھر اذان کی آواز کانوں میں آئی ادھر وہ نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جمعے کے دن پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور باقی 5 وقت میں بس 1-2 صفحے نظر آتی ہیں، باقی لوگ جو ہے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان پر کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے، وہ آپ ذرا سماعت کر لیں۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں ترجمہ آیت کریمہ کا پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ جہنم میں غی نامی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
ان میں ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کا پیپ اور خون بہے گا۔ غی جو ایک ہی ہے نا، جہنم کی وادی ہے، غی نام کی ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کا پیپ اور خون اس کے اندر بہے گا، تو اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز چھوڑنا ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں ہے نا، تو وہ تو کر ہی رہے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، اور آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، انسان کفر اور شرک کے درمیان جو فرق ہے نا وہ صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے بچے رہیں اور ہماری ایک الگ پہچان ہو۔ اور دیکھیے گا شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو ترک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کر دے گا اور قبر میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، قیامت کے دن کا حال ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہوئی اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ یعنی اگر نماز چھوڑ دی گئی تو سب اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، اس کی دنیا سے برکت جو ہے دور کر دی جاتی ہے اور آخرت میں جہنم کے سخت عذاب میں اسے مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز چھوڑنے والے کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کو بھی معمول کے ساتھ پڑھتے رہیں، کیونکہ فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نفل نمازوں کے ذریعے سے قیامت کے دن پوری کی جائے گی۔ تو کون کون ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آج کے بعد اگر کسی سے بھی نماز چھوٹ جا رہی ہے، جمعے کے جمعہ نماز پڑھ رہے تھے اب تک، یا مان لیجئے گا کئی دن میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اور اللہ کے نبی کی حدیثیں آپ نے سن لی ہیں، تو آج پکا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہے نا، کیونکہ نیت آپ کریے گا اور پڑھنے کا پکا وعدہ کریے گا۔ جب آپ نیت کر لیں گے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور پھر آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پکا وعدہ کر کے جائیے کہ حضرت انشاءاللہ آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ اپنا نام لکھیں اور نیچے کمنٹ میں پکا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔